قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. سورہ الانبیاء کی یہ پہلی آیت مبارکہ ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے تمام انسانوں کو جگایا ہے، قرب قیامت سے ان کو ڈرایا ہے کہ تمہارا حساب و کتاب انتہائی قریب ہے، اسے دور مت سمجھنا، کہ ہر وقت مکمل تیاری میں رہنا، گناہوں کو آسان اور ہلکا سمجھ کے پے در پہ گناہوں کا ارتکاب مت کرنا، اور اسی طرح کسی بھی نیکی کو ہلکا سمجھ کے چھوڑ مت دینا۔ اپنا دین، تمہارا ایمان، تمہارے اعمال، یہ تمہاری اصل، یہی تمہارے لیے اسلحے کی طرح کام دیں گے۔ تمہارا تقوی ہی تمہارے لیے ڈھال، باقی اولاد اور مال، کاروبار، دنیاوی اسباب، دوست اور احباب، باقی دنیاوی پروٹوکول، یہ سب عارضی۔ ان چیزوں کے سہارے اور آسرے پہ مت رہے۔ آیت مبارکہ اس طرح ہے، اقترب للناس حسابهم، لوگوں کا حساب انتہائی قریب آ چکا ہے، وهم فی غفلۃ معرضون، جبکہ وہ غفلت میں اعراض کیے ہوئے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو میدان حشر میں ترازو قائم ہونا ہے، پل صراط کو جو وہاں لگایا جائے گا، اور پھر نامہ اعمال کی جو تقسیم ہے، اور پھر جو محاسبہ ہے، اس کے متعلق لوگوں نے تیاری کے متعلق سنجیدگی اختیار نہیں کی۔ جو ایک انتہائی کٹھن اور مشکل دن، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، غفلت میں ہیں، ان کے سامنے دنیا ہی ہے، اور پھر قرآن سے، اللہ رب العالمین کے احکامات سے، اللہ کے رسول خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے انہوں نے منہ موڑا ہوا۔ حتیٰ کہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے، قیامت قریب آتی جا رہی ہے، آنے والے لوگ یہ ایک لحاظ سے مزید خوش نصیب، انہیں ایک قسم کا جو اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام ہوا ہے کہ یہ لوگ اپنی آنکھوں سے نبی علیہ السلام کی پیشن گوئیاں دیکھ رہے ہیں۔ گزشتہ خطبے میں بھی آپ نے یہی بات سنی تھی۔ جہاں فتنے زیادہ بڑھ گئے ہیں، آزمائشیں بڑھتی جا رہی ہے، دنیا میں مظالم بڑھتے جا رہے ہیں، وہاں تمہارے لیے تمہارے اس ایمان، دین اور اسلام، قرآن اور تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی نشانیاں بھی اللہ رب العالمین نے دنیا میں اتاری، کہ ان بڑی نشانیوں کے آنے سے پہلے سدھر جاؤ، ایمان لے آؤ، اعمال کثرت سے کرو، گناہوں سے نفرت کرو، کہ جب بڑی نشانیاں آ جائیں گی، کسی وقت بھی آ جائیں گی، کسی وقت بھی ان کا ظہور ہو سکتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کسی کافر کا ایمان قبول نہیں کرے گا، اور کسی مومن کی نیکیاں، وہ پہلے مومن تھا، اہل ایمان میں سے تھا، مسلمان تھا، ہلکی پھلکی عبادات موڈ پہ کر لیا کرتا، دل کرتا تو عبادت کر لی، اور اکثر فرائض چھوڑتا رہتا، گناہ کا ارتکاب کرتا رہتا، کبھی کبھار اللہ کا ڈر اور خوف یاد آ جاتا تو چھوڑ دیتا۔ لیکن جب وہ نشانیاں آئیں گی، کفار ایمان لے آئیں گے، اور یہ اہل اسلام نیکیاں تیز کر دیں گے، صدقات، نوافل، فرائض کا پورا اہتمام،
نوافل بھی کثرت سے پڑھنے لگے، ذکر و اذکار، قرآن ہاتھ میں ہوگا، تقوی، پرہیزگاری، گناہوں سے نفرت۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اب نہیں۔ سورہ انعام، اللہ رب العالمین نے اپنا یہ اصول، اپنی سنت بیان کر دی۔ یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ فرمایا جب یہ بڑی نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی، چھوٹی نشانیاں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے یہ نعمتیں ہیں، تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے، تم اپنی آنکھوں سے تصدیق دیکھ لو۔ لیکن اب بھی اگر تم آسرے میں رہ گئے، دنیا کی محبت غالب آ گئی، اللہ کی طرف تم جھکے نہیں، مائل نہیں ہوئے، لپکے نہیں، بڑی نشانیاں جب ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، پھر اللہ کسی کا ایمان قبول نہیں کرے گا، کسی کی رائد نیکیاں قبول نہیں کرے گا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، بڑی نشانیوں سے پہلے جو اس کی عبادات تھی، اللہ فرمائے گا وہی عبادات چلے گی۔ اب نشانیاں دیکھ کے تم نے تہجد بھی شروع کر دی، ان نشانیوں سے پہلے تم تہجد پڑھتے رہے، نشانیاں دیکھ کے تم چاہتے ہو سارا مال صدقہ کر دے، پتہ ہے قیامت آ رہی ہے، یہ مال کسی کام کا نہیں، اللہ فرمائے گا میرے کام کا بھی نہیں، میرے پاس بھی نہیں چلے گا۔ نشانیاں دیکھ کے تم کہتے ہو اب ہر وقت اذان سے پہلے مسجد میں بیٹھ جائیں گے، نہیں، پہلے نشانیوں سے پہلے اللہ کے فرائض بھی چھوڑتے تھے، پڑھتے بھی تھے تو بھاگے ہوئے آتے تھے، آخری رکعت مل جاتی تھی۔ اب تم چاہتے ہو کہ ہر وقت مسجد میں بیٹھے، نہیں، ان نشانیوں کے ظہور سے پہلے جو تمہاری نیکیاں ہیں اللہ فرمائے گا وہی شمار ہوگی، باقی سب زائد بضائع ہو جائے۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، جو پہلے ایمان کے مطابق تمہاری نشانی، تمہارے اعمال تھے۔ لہذا دنیا میں اس وقت ہم اپنے سامنے حالات دیکھ رہے ہیں، یہ اس زاویے سے، اس پہلو سے آخرت کی تیاری کے لیے ایک قسم کی نعمت ہے کہ تم 100% مطمئن ہو جاؤ، قیامت کی جب چھوٹی نشانیاں سب مکمل ہو چکی ہیں تقریباً، بڑی نشانیاں یکایک اچانک شروع ہو جائیں گی، ہم اللہ کے لیے یکسو ہو جائیں، گناہوں سے دور رہیں، اللہ کے فرائض کی پابندی ہو جائے، دین کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، ایمان کیا ہے، قرآن کے احکامات، اس کا ترجمہ، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، کیا جنت کی نعمتیں ہیں، کس قدر اللہ نے عذاب جہنم میں تیار کر کے رکھے ہیں، وہ ابھی ہم اپنا ذہن بنائیں، اپنی اولاد کا ذہن بنائیں، گھر والوں کا ذہن بنائیں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جہاں نبی علیہ السلام نے ان بڑی نشانیوں کا ذکر فرمایا، اس کے بعد یہی آیت پڑھی، اس کے بعد اللہ کسی کا ایمان قبول نہیں کرے گا، کسی کا زائد عمل بھی قبول نہیں کرے گا، اس سے پہلے ہم سدھر جائیں۔ فرمایا کہ جب دجال نکلے گا، جو اہل ایمان ہوں گے انہی کا ایمان چلے گا، جو تم عبادات کرتے تھے اللہ وہی عبادت قبول کرے گا۔ اسی طرح زمین سے جانوروں کا نکلنا، ایک قسم کا جانور جس کا اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر فرمایا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ جب نشانیاں آئیں گی اللہ رب العالمین، کیونکہ اب تو حقیقت واضح ہو گئی، جیسا کہ مرنے کے بعد جب فرشتوں پہ نظر پڑتی ہے، کفار بھی ایمان لاتے، سورہ مومنون پڑھیں، اب کہے گا مجھے واپس جاؤ، میں ایمان بھی لاؤں گا، نیکیاں بھی لاؤں، سب نے دیکھ لیا، اللہ فرمائے گا نہیں، مزہ تو جب ہے جب بن دیکھے تم اللہ کے لیے اس قدر یکسو ہو جاؤ، اللہ کا ڈر اور خوف، عبادات ایسی ہو گویا کہ جنت اور جہنم کو تم اپنے سامنے دیکھ رہے ہو، بن دیکھے اللہ تمہارا ایمان دیکھتے۔
فرمایا نبی علیہ السلام نے جس طرح اس دنیا کا اختتام ہونا ہے، قیامت آنی ہے، چھوٹی نشانیوں کے بعد بڑی نشانیاں، درمیان میں ایک نشانی جس میں مسلمانوں کا ایک خلیفہ مہدی کا ظاہر ہونا ہے، یہ درمیان میں نشانی آیا، یہ چھوٹی نشانیوں میں ہے یا بڑی نشانی، جس میں اہل علم کی دو رائے، لیکن چونکہ مہدی کے نکلنے کے باوجود ایمان کے راستے ابھی کھلے ہوں گے، اس بنا پر علماء نے اس کو چھوٹی نشانیوں میں شامل فرمایا، لیکن مہدی کا خلیفے کا نکلنا اور مسلمانوں کا جمع ہونا یہ علامت ہوگی، اس کے اوپر بڑی نشانیاں یکدم جلدی جلدی آ گئی، گویا اس زاویے سے یہ نعمت ہے۔ صحیح مسلم کی معروف روایت، اس روایت یا چند نشانیاں مہدی کا نکلنا، اس کے بعد پھر جس طرح ہم اپنے مسیحے کے انتظار میں ہیں، مہدی کے انتظار میں، مسلمانوں کی حالت دیکھیں پوری دنیا میں، دین کو خود اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیا، خود دنیا کی طرف اس قدر مائل ہو گئے کہ گویا کہ مرنا ہی نہیں ہے، موت کی تیاری کا تصور نہیں، زبان میں، نعروں میں یہودیوں پر لعنتیں، عیسائیوں پر لعنتیں، ان کے لیے بد دعائیں، ان سے نفرت کے نعرے اور اعلان، لیکن ان کا حلیہ دیکھیں، ان کا چہرہ دیکھیں، ان کا لباس دیکھیں اور گھر کا ماحول دیکھیں تو پھر رسم و رواجات اور عمل کے اعتبار سے یہودی اور عیسائی مسلمان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ یہ سب حالات ہم اپنے سامنے چیک کریں کہ ہم ہیں کیا، ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، کتنے ہی ایسے مسلمان نظریاتی طور پہ اب بھی اس دجال کے بھی انکاری ہیں، کہتے ہیں یہ تو کہانیاں قصے جس طرح ہوتے ہیں نا، اسی طرح کی کہانیاں قصے ہیں۔ قرآن مجید کے بعد امت کا جو اجماع ہے، اتفاق ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابوں کو اللہ نے جو شرف قبولیت عطا فرمایا، ان دونوں احادیث کی کتابوں میں کوئی ایک بھی مرفوع حدیث ضعیف نہیں ہے۔ امت کا اتفاق، علماء کا ایسے سر پھرے ڈاکٹر اور اسکالر کا لیبل چشمہ کر دیا اور سوشل میڈیا پر ڈاکٹر اور اسکالر عالم بن کے لوگوں کی اصلاح کرنے کے لیے آتے ہیں اور ان بنیادی چیزوں کا انکار کرنے لگے۔ نہ دجال آئے گا، ایک دنیاوی طاقت ہی مراد ہے، مہدی کا بھی انکار، عیسیٰ بن مریم کا قرب قیامت نازل ہونا، دجال کو قتل کرنے کے لیے نازل ہوں گے، دمشق میں یہودیوں کے ہی وسط میں جہاں وہ قابض ہوں گے، اس چیز کا بھی انکار کر دیا، عیسیٰ بن مریم کے دوبارہ نزول کا بھی انکار، دجال کے متعلق انکار، مہدی کا پھر دوبارہ مہدی کا خلیفہ بن کے آنا اور مسلمانوں کا اتفاق کرنا، بیعت کرنا، اس سے بھی انکار۔ نظریاتی طور پہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی دونوں ان کتابوں میں ان تمام نشانیوں کا ذکر موجود ہے، مہدی، خلیفہ مہدی کا بھی نکلنا، اور پھر جنگیں جو لگیں گی یہودیوں کے ساتھ اور پھر عیسائیوں کے ساتھ، پھر دجال کا نکلنا اور عیسیٰ بن مریم کا نازل ہو، یہ نشانیاں آپ کڑی کڑی سے جوڑتے جائیں، قیامت تک جا رہی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی آزمائش ہے کہ کچھ خاص نشانیاں اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر نہیں فرمایا تھا نبی علیہ السلام نے کہ ایک وقت آئے گا، ایک آدمی ہوگا جو میرا امتی کہلائے گا، مسند احمد کی معروف حدیث ہے، تخت پر اپنے تکیے پر سہارا لے کر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوگا، کسی مسئلے پر گفتگو ہوگی، اللہ کا ایک بندہ اسے اس مسئلے کے متعلق میری حدیث سنائے گا، وہ کہے گا مجھے حدیث کچھ نہیں سنا، صرف قرآن سنا، یعنی میرے لیے صرف قرآن ہے، حدیث نہیں، اور پھر وہ گمراہ ہو جائے گا، اس کے پیروکار بھی گمراہ ہوں جو صرف قرآن کا نام لیں گے اور احادیث کا انکار کریں گے۔ یہ پھر الگ موضوع ہو جائے گا کہ اگر صرف قرآن کا نام لیں، احادیث کا انکار کرتے، ہماری ساری عبادات، ہمارے سارے معاملات، حلال اور حرام کے احکامات، ہماری گھریلو زندگی، ایک دوسرے کے اوپر حقوق، نکاح اور طلاق، جہاد وغیرہ جیسے سارے معاملات معطل ہو کر رہ جائیں، شرعی حدود سب معطل ہو جائیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا
صحیح بخاری کے اندر ہی یہ روایت موجود ہے۔ آیت رجم تلاوت پہلے آیات نازل ہوئی، شادی شدہ مرد شادی شدہ عورت بدکاری ثابت ہو جائے دونوں کو رجم کر دو، پتھر مار مار کر موت کے گھاٹ اتار دو۔ اللہ رب العالمین کی حکمتیں ہیں، اللہ نے یہ آیات تلاوت منسوخ کر دی، حکم باقی۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس حکم پہ شرعی حد پہ عمل ہوا، اور خلفائے راشدین کے دور میں، صحابہ کے دور میں عمل ہوا ہے شرعی حد پہ۔ فراست دیکھیں، صحیح بخاری میں واقعہ آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ خلیفہ ثانی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لاتے ہیں۔ خطبہ ایک دفعہ ارشاد فرمایا اور فرمانے لگے، مجھے ڈر ہے بعد میں کچھ ایسے لوگ نہ آئیں جو اس رجم اللہ کی شرعی حد کا انکار نہ کر دیں، وہ یہ کہنے لگے کہ اللہ کے قرآن میں رجم کا ذکر نہیں، ہم رجم کو نہیں مانتے۔ فرمایا اگر عمر کے اختیار میں ہوتا اور لوگ اگر یہ باتیں نہ کرتے کہ عمر نے اللہ کے قرآن میں اضافہ کر دیا، میں وہ آیت دوبارہ لکھوا دیتا، لیکن اللہ کے نبی کے دور میں ہی ان کی تلاوت منسوخ ہو گئی، عمر کے کسی امتی کے اختیار میں نہیں کہ نبی کے دور میں جو قرآن مکمل ہوا ایک لفظ بھی اس میں بڑھا سکے یا گھٹا سکے۔ میرا دل چاہتا تھا کاش کہ یہ آیات باقی ہو، کہیں لوگ آئیں گے قرب قیامت اما تمہارے بعد وہ اس رجم کا انکار کریں گے، قرآن میں نہیں، ہم نہیں مانتے۔ فراست دیکھیں، آج وہی لوگ ہمارے سامنے موجود ہیں، انکاری ہے اس رجم، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ یعنی ایک بدبخت اگر یہ بدکاری کرے کسی کے گھر میں، وہاں اپنا گندا پانی مکس کر دے اور نسل کے اندر اختلاط ہو جائے، اپنی حوث اپنی شہوت حرام طریقے سے جانور و درندہ بن کے، کتا سور بن کے پوری کرے، وہ تو جائز ہے۔ شریعت نے جو حد بیان کی اس کو رجم کرنا ہے، اس کا انکار۔ ایسے سر پھرے اسکالر اور دین کے تحفظ کے، قرآن کے تحفظ کے نام پہ موجود ہے، جن کی پیشن گوئی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دی تھی۔ ان نشانیوں کا انکار جو کر رہے ہیں، جب یہ ظاہر آئیں گی ہمارے سامنے، پھر کون ایمان لائے؟ مہدی کا نکلنا، دجال کا نکلنا، پھر عیسیٰ بن مریم کا نزول، لوگوں نے ان تینوں چیزوں کا انکار کیا۔ صحیح مسلم کی روایت میں نبی علیہ السلام کہ یہ الفاظ موجود ہے، فرمایا مسند احمد مسند حاکم تینوں روایت ملائیں، فرمایا کہ یواتئ اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، میرے اہل بیت میں سے ہی، میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہی قرب قیامت اللہ رب العالمین مسلمانوں کو ایک خلیفہ دے، اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا، محمد بن عبداللہ، محمد اس کا نام ہوگا، والد کا نام ہوگا عبداللہ۔ فرمایا اس وقت آئے گا جب دنیا میں ظلم اور سرکشی بڑھ چکی ہو، جیسا کہ ظلم اور سرکشی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس وقت وہ نکلے گا، پھر وہ آئے گا، خلیفہ بنے گا، مسلمان اس پر اتفاق کریں گے، بیعت کریں گے، پھر مسلمانوں کو اللہ رب العالمین وہ طاقت اور توانائی، اس اتحاد، خلافت، اجتماعیت کی بنا پر یہ سب کچھ عطا کر دے گا، حتیٰ کہ جس طرح دنیا میں ناانصافی، ظلم اور سرکشی سے دنیا زمین بھر چکی تھی، وہ وہی آدمی انصاف اور امن کے ساتھ دنیا کو بھر دے گا۔ جب خلافت آئے گی، انصاف اور امن، مہدی کے آنے کے بعد یہود جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، پوری دنیا کے دشمن ہیں، سوائے اپنے مذہب کے وہ کسی کے خیر خواہ نہیں، عیسائیوں کو بھی استعمال کر رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی استعمال کر رہے ہیں، باقی مذاہب کو بھی استعمال کر رہے ہیں، پوری دنیا ان کا تو ٹارگٹ یہی ہے، گریٹر اسرائیل، پوری دنیا میں یہودی ہی قابض ہوں گے اور ہماری حکومت ہوگی۔ تلمود جو مروجہ ان کے پاس تورات ہے، اس کے کئی اجزاء ہیں، باقاعدہ ان کا یہ مذہبی عقیدہ ہے کہ باقی یہودیوں کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں، خواہ مسلمان ہو، خواہ عیسائی ہو، ہندو ہو، بدھ مت ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، وہ ہمارے لیے ایسے ہی ہیں جیسے کیڑے مکوڑے، جانور، درندے ہوتے ہیں، ان کو مارنا،
ان کے بچوں کو قتل کرنا، روندنا، اس کے لیے دل میں ترحم شفقت آنا ہمارے مذہب کے خلاف۔ جس کی عقیدے میں یہ بات ہے، آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ ہماری احتجاجی ریلیوں سے، ہمارے نعرے بازی سے، سوشل میڈیا پر ہم نے پوسٹیں رکھ دی، اس سے وہ گزر جائے؟ وہ تو ہنس رہے ہمارے اوپر۔ اصل چیز پھر معاملات میں جب بچے کا برتھ ڈے آ جائے، جس سال کی تاریخ میں پیدا ہوا تھا، اس وقت وہی عیسائیوں اور یہودیوں والی رسم، اس وقت یہودی اور عیسائیوں پر لعنتیں بھول جاتی ہیں۔ جب خوشی کا موقع ہو، نکاح اور ولیمے کا موقع، اس وقت جو سانگس ہم اپنے پروگرام میں چلاتے ہیں وہ ساری چیزیں بھول جاتی ہیں۔ سود کھانے کا معاملہ ہے، یہ سود خوری جو انہوں نے ہمارے اندر داخل کی، وہ ہم سب کھانے والے، لینے والے، خالی حکمران تھوڑی ہیں، ہمارے عوام ہی ہیں۔ رشوت، جھوٹ بولنا اور پھر بے پردگی ہمارے گھروں میں، یہ سارے معاملات ہم خود ہی کر رہے ہیں۔ بس وہ تو یہ حسر ہے کہ یہ بس خالی سوشل میڈیا پر پوسٹیں رکھتے رہیں گے اور احتجاجی ریلیاں نکالیں گے، وہ تو اپنا کام کیے جا رہے ہیں جب تک اللہ رب العالمین کو نہ پکڑے۔ تو اس کا انکار کرنے والے اس دنیا میں اب بھی مسلمانوں میں موجود ہے، مہدی کا انکار کرنے۔ فرمائے اس وقت نہ ہوگا، نکلے گا جب دنیا میں ظلم بھر چکا ہوگا۔ ابھی ہم اپنے سامنے ظلم دیکھ رہے ہیں فلسطینیوں پر، مسلمانوں پر، اور اسی طرح باقی جو مسلمانوں کے ممالک پر بھی ظلم کہ حکومتوں کی طرف سے جب دین نہیں ہے تو جو ظالم وڈیرے ہیں جو غریب لوگوں پر کیا کچھ ظلم ڈھا رہے ہیں۔ کشمیر کا حصہ اور اسی طرح جو کچھ باقی مسلمان ممالک میں ہوا، عراق کے ساتھ جو حشر ہوا وہ ہمارے سامنے ہے، لبنان ہے، لیبیا ہے، شام ہے، یمن ہے، وہاں جو فسادات پھیلائے گئے، ہمارا یہ کشمیر ہے، سب یہ ظلم کی داستانیں ہمارے سامنے نہیں کیا۔ مسلمان حکمرانوں کی طرف سے کبھی کبھار احتجاجی بیانات آ جاتے ہیں بس، اور ہو کچھ بھی نہیں رہا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے وہ آئے گا اس وقت جب مسلمان اتفاق کر لیں گے، جب یہ امن و اتحاد قائم ہوگا۔ پہلے، سب سے پہلے صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، جب ان کی یہ طاقت جمع ہو جائے گی یہودیوں کے خلاف، خود یہ عیسائی ان کے ساتھ اتحاد کر لیں گے۔ عیسائی ان کے ساتھ اتفاق کریں گے، یہ دو قومیں ایک قوم ہو جائے گی۔ یہودیوں کے خلاف جب لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، یہودی پسپا ہو جائے گا، لیکن وہ چونکہ اسی دجال کے انتظار میں ہیں، ٹیکنالوجی اور جادو کی پوری طاقت کے ساتھ اس دجال کو لے کر آئیں گے، وہ عارضی طور پہ سمٹ جائیں گے، ایک طرف سکڑ جائیں گے، گویا کہ وہ ہار چکے، لیکن وہ اپنے دجال کے انتظار میں۔ ادھر جب بظاہر وہ شکست کھائیں گے، فرمایا نبی علیہ السلام نے ایک لمبی حدیث صحیح مسلم کی، دجال کے آنے سے پہلے کے حالات، فرمایا دجال کن حالات میں نکلے گا، وہ حالات بتائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جب فتح مل چکی ہے کہ یہود آئے گا، عیسائی مسلمانوں کے سامنے اپنی صلیب اٹھائے گا، صلیب جو ان کی مذہبی عبادت کی علامت ہے جس کو وہ پوجتے ہیں، صلیب اٹھا کر کہے گا کہ ہمیں فتح ملی ہے صلیب کی برکت سے۔ اہل توحید ظاہر ہے جب امام مہدی آئیں گے مسلمانوں کے اوپر خلافت کریں گے، محمد بن عبداللہ جن کا نام، کچھ ایسے لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ مہدی جو قرآن کی خاص آیت جو مسلمانوں نے حذف کر دی، وہ پورا قرآن اس کے پاس ہے، غار میں چھپ گیا ہے، اور ان کے نظریے کے مطابق اس کا نام بھی جو آخری ان کا امام ہے حسن ہے، جبکہ صحیح روایت میں جو خلیفہ منتظر ہے مسلمانوں جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ محمد اس کا نام ہے، والد کا نام ہوگا عبداللہ۔ اس سے پتہ چلا کہ ان کے جو یہ تاریخ کے نظریات ہیں وہ فرسودہ ہے، کہ کوئی حقیقت نہیں، وہ عام مسلمانوں سے ہٹے ہوئے ہیں۔ جب وہ عیسائی اٹھے گا مسلمانوں کے سامنے اپنی صلیب بلند کرے گا، مسلمان موحد ظاہر اہل توحید ہوگی، منافقین کے ساتھ نہیں ہوں گے، اہل توحید ہوگی، وہ ایک اہل توحید اٹھے گا، اس کے ساتھ لڑائی کرے گا، اس کی صلیب چھین کے اس کو توڑ دے گا، اور میں صلیب کی وجہ سے ہمیں فتح ملی، اللہ کی وحدانیت اس کی برکتیں ہوئی، اللہ نے مدد کی، صلیب نے مدد نہیں کی۔
صلیب نے مدد نہیں کی، اس بنا پر ان کے آپس میں اختلاف ہوا۔ پھر اب یہ فرمایا کہ جو معاہدہ توڑیں گے یہ عیسائی، جو تمہارے پیٹھ کے پیچھے تمہارے دشمن بن جائیں گے اور زبردست جنگ لگنی۔ کائنات نے دنیا میں آسمان کے نیچے فرمایا اس طرح کی جنگ کبھی نہیں لگی، بہت بڑی جنگ عظیم۔ ہمارے سامنے دنیا میں بھی دو بڑی جنگ عظیم، ایک اور دو لگ چکی ہے، ہو سکتا ہے تیسری جنگ عظیم یہی جس کے اسباب ابھی جو حالات کیے ہیں یہودیوں نے وہ پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ جانتا ہے کتنا عرصہ باقی ہے۔ ہمارا کام محض ان نشانیوں اور باتوں سے مزے لینا نہیں، ہمارا کام ہے ہم تیاری کریں۔ ویسے بھی ہر انسان کی موت کے ساتھ ہی اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ ہمارا کام ان چیزوں پر ایمان لانا، یہ سب معاملات ہونے ہیں۔ پھر جب مسلمانوں اور عیسائیوں کی جنگ لگے گی، 4 دن تک مسلسل یہ جنگ لگے گی، چوتھے دن اس کا فیصلہ ہوگا۔ پہلے 3 دنوں تک اس کا فیصلہ نہیں ہوگا، پہلے دن جنگ لگے گی، دونوں طرف سے کئی لوگ قتل ہوں گے، مسلمانوں کی شہادتیں بھی اور عیسائیوں کی بھی ہلاکت، کثرت کے ساتھ ہلاکت۔ فیصلہ نہیں ہوگا، دوسرے دن پھر جنگ لگے گی، فیصلہ نہیں ہوگا، دونوں طرف سے بڑی تعداد میں لوگ قتل ہوں گے، فیصلہ نہیں ہوگا، تیسرے دن پھر جنگ لگے گی، فیصلہ نہیں ہوگا، چوتھے دن جنگ لگے گی، بالآخر اللہ رب العالمین مسلمانوں کو کامیابی دے، عیسائیوں کا خاتمہ ہو جائے، یہ عیسائیت اب یہ ختم ہو جائے، ان کا غلبہ، ان کی حکومتیں سب ختم ہو جائے، پیشن گوئی سب ہونی۔ فرمایا اس قدر لوگوں کی ہلاکتیں ہوگی۔ ایک پرندہ جب اپنی اڑان بھرے گا، میدان جہاں ان کے لاشیں گرے پڑے ہوں گے، وہ اڑتا جائے گا، اڑتے تھک کے گر جائے گا، لیکن لاشیں ختم نہیں تھیں، اتنی تعداد میں ہلاکتیں۔ فرمایا یہ وہ موقع ہوگا، مثال دی اگر ایک والد 100 بیٹوں کے ساتھ بھی آئے گا، 100 کے 100 بیٹوں میں سے ایک بچے گا، 99 قتل ہو جائے۔ بیٹوں سے مراد اس کے بھتیجے، اس کے بھانجے، اس کے پوتے، خاندان میں سے صرف ایک بچے۔ یہ جنگ عظیم لگنی، یہ سب معاملات ہونے ہیں جو اپنی سامنے آنکھوں کے سامنے سے دیکھ رہے ہیں۔ نہ وراثت کی تقسیم کی خوشی ہوگی، کس چیز کی وراثت، کس چیز کا مال، کہ مال لینے والے بھی خود ہلاک ہو چکے تھے۔ وہاں مسلمان اس جنگ کی کامیابی کے بعد اپنے امام، وہاں بھی مہدی ہوگا، اس جنگ کا قائد، ان کا خلیفہ محمد بن عبداللہ امام مہدی ان کے ساتھ۔ شیطان ان وادیوں میں آ کر آواز لگائے گا کہ دجال آ چکا تمہارے گھروں میں، تم یہاں جہاد کر رہے ہو۔ فوراً ان کا خلیفہ مہدی 10 لوگوں کو بھیجے گا، تم جاؤ اپنے علاقوں میں چیک کر کے آؤ، کیا دجال کا ظہور ہو چکا؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے میں اس وقت دیکھ رہا ہوں، اللہ وحی کے ذریعے مجھے وہ مناظر جو قرب قیامت آنے ہیں، میدان جنگ میں سے وہ 10 آدمی اٹھیں گے اپنے گھوڑوں پر سوار، میں ان کا نام، ان کے والد کا نام جانتا ہوں۔ فرمایا نبی علیہ السلام اللہ نے وحی کے ذریعے اطلاع دی، گھوڑوں کے رنگ جانتا ہوں۔ فرمایا اس وقت زمین کی پشت پر سب سے بہترین اہل ایمان میں سے وہی لوگ جو اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے جائیں گے اپنے علاقوں میں، واپس آ کر بتائیں گے کہ شیطان نے جھوٹی افواہ پھیلائی تھی، ابھی دجال ظاہر نہیں ہو۔ پھر کچھ مطمئن ہو جائیں گے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے جب وہ مطمئن ہوں گے ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش کا وقت آ جائے گا، اور اسی وقت واقعتاً دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ وہ اس وقت اپنے پورے فتنوں سمیت، مکمل جادو سمیت، دنیاوی علمی ٹیکنالوجی سمیتنے کے لیے، اس سے پہلے کے اسباب، دجال کے پہلے نکلنے کے اسباب، دنیا میں سے باقی اسباب کو روک لے گا۔ جیسا کہ کچھ حدیث میں اشارہ ملتا ہے، یہ گھوڑوں پر سوار ہوں گے، ان کے ہاتھ میں تلواریں ہوں گی۔ عیسیٰ بن مریم بھی دجال کو نیزے کے ساتھ قتل کریں گے۔ یہ علامات ہے کہ اسلحہ، جدید ٹیکنالوجی، بارود
یہ جہاد وغیرہ جیسی چیزیں معطل ہو جائیں گی، دوبارہ پھر دنیا کے اندر وہی پرانا اسلحہ تلوار اور تیر اور نیزہ یہ چیزیں آ جائیں، کیونکہ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا میں 5 سال کی قحط سالی بھی آئی۔ اس قحط سالی میں لوگوں کی حالات تنگ بھی ہونے، ایک آزمائش ہوگی اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ تو جب اللہ رب العالمین آزمائے گا، ایمان ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، تھوڑے پر بھی شکر والے جو معاملات ہوں گے اسی پر کیا ہے اہل ایمان کا گزارا ہوگا۔ 40 دن کے لیے نکلے گا، خروج کرے گا، پہلے دعویٰ کرے گا میں ایک عام مومن، پہلے دعویٰ کرے گا ایمان کا، مسلمانوں میں شمولیت۔ ہمیشہ یہودیوں کی یہی پالیسی رہی ہے۔ عیسائیت کو بھی نبی علیہ السلام کی نبوت سے پہلے جب عیسائیت کا دین تھا، یہودیوں نے ان کو بگاڑا، انہی کا ان کے عقائد خراب کیے، مسلمانوں میں داخل ہوئے، مسلمانوں کے عقائد خراب کیے، عیسائیوں کی طرح۔ انبیاء کی محبت میں غلو، انبیاء کو اللہ کی اختیارات دینا، یہ سب یہودیوں نے نظریات مسلمانوں میں ڈال کر ان کا ایمان ان سے چھین لیا۔ قبر پرستی، یہ صوفیت، بزرگوں کو اللہ کی اختیارات دینا، جھوٹی جھوٹی کرامتیں، کہانیاں، کوئی بزرگ اڑ رہا ہے ہواؤں میں، کوئی سمندروں میں بھاگ رہا ہے، کوئی سورج کو اپنے قریب رات لا رہا ہے، یہ سارے واقعات مسلمان عوام صوفی بہت بیان کرتے ہیں، لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، خدائی اختیارات، یہ سب یہودیوں کا ایک حملہ ہے۔ ایک خاتون جا رہی ہے، وہ قابو ہو کے رک گئی حج کرنے کے لیے، رابعہ بصری کے نام سے ایک مشہور صوفیوں کا واقعہ مشہور ہے، نہیں جا رہی تھی، کعبۃ اللہ وہاں سے اٹھ کر آیا، بجائے اس کے کہ یہ رابعہ بصری وہاں جاتی، کعبۃ اللہ اس کا طواف کر، اتنا بڑا مقام۔ صلح حدیبیہ میں قریش نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا، وہاں کعبۃ اللہ اٹھ کے نہیں آیا، اتنا قریب، اور یہاں بصرہ میں آ کے کیا ہے رابعہ کے پاس کعبۃ اللہ کو طواف کر، لوگ سبحان اللہ واہ واہ، بس لوگوں کی بھی اندھی تقلید، اللہ بھی ان سے حساب لے گا۔ اندھی تقلید اللہ نے دل دیا، آنکھیں دی، کان سوچنے کی صلاحیت دی، قرآن دیا، نبی علیہ السلام کی تعلیمات، احادیث دی، ان سے منہ موڑا ہوا ہے، حکایتیں، قصے، کہانیاں، وہی ان کو دین بنایا ہوا ہے، بزرگوں کی شان میں غلو، اللہ کی اختیارات دیتے ہیں، یہ سب یہودیت۔ اس طرح نظریات مسلمانوں کے بگاڑ، یہ سارا سلسلہ چل کے قیامت تک انسانوں کو لے کے جائے گا۔ جب واقعتاً یہ دجال آئے گا، پہلے دعویٰ کرے گا میں تمہاری طرح کا مومن، پھر یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، اس کے بعد نبی علیہ السلام کی پیشن کوئی پوری ہوگی، آخری 40واں دجال بڑا دجال ہوگا، اس سے پہلے 39 دجال آئیں گے، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر بعد میں ربوبیت کا دعویٰ کرے گا۔ یہ نہیں کہے گا میں تمہارا رب ہوں، وہ کہے گا میں تمہیں مارنے اور جلانے کا اختیار رکھتا ہوں، میرے ہاتھ میں جنت ہے، میرے ہاتھ میں جہنم ہے، اس کے ایک ہاتھ میں پانی سرسبز اور شادابیاں وہ دکھائی دے گا، جنت کا نام جس کو دے گا، دوسرے ہاتھ میں وہ آگ، دہکتی ہوئی آگ دکھائے گا، جو مجھ کو مانے گا اس کو میں اپنی جنت میں بھیجوں گا، جو نہیں مانے گا میں اس کو جہنم میں پھینک دوں گا، یہ اس کا دعویٰ ہوگا۔ اہل اسلام، اہل ایمان، اہل توحید اس وقت اس کو پہچانے گا، جو ان کے اس بدبخت کے پیروکار ہوں گے۔ دجال کے متعلق بڑی تفصیلی روایت، احادیث، نشانی آتی ہیں، مستدرک حاکم کی روایت، مسند احمد کی روایت، صحیح بخاری میں بھی جس کا اشارہ ہے، صحیح مسلم میں بھی۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے جب یہ نکلے گا، اصفہان کے علاقے سے 70,000 یہودی اس کی پیروی کریں، اس کے پیروکار میں شامل ہوں۔ اصفہان آج ایران کا ایک شہر ہے، اصفہان سے نکلے گا، 70,000 یہودی وہاں اس کی پیروی کریں، صحیح مسلم کی روایت۔ پھر فرمایا کل اس کی جو پیروکار ہوں گے 3 قسم کے لوگ ہوں گے، الیہود، خود یہودی جو اس کے انتظار میں تھے، دجال کے انتظار میں تھے، المنافقون، مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، اندر سے منافق تھے، یا دین کا پتہ نہیں تھا، یا اندر سے مسلمانوں کے دشمن تھے، وہ بھی اس کے پیروکار ہیں۔ تیسرا قسم فرمایا النساء، کثرت کے ساتھ عورتیں اس کی پیروی کریں، کیونکہ عورت صنف نازک ہے،
جس طرح جسامت کے اعتبار سے کمزور ہے، تو اسی طرح عقیدے کے لحاظ سے بھی، سوچوں کے لحاظ سے بھی کمزور ہے۔ حوصلہ کم ہے، اختیار صبر و برداشت کم ہے، اس بنا پر اکثر عورتیں اس کی پیروی، اس کو رب بنا لیں گی، یہی تو ہمارا رب سب کچھ کر رہا ہے۔ قحط سالی پہلے وہ اسی لیے لائے گا، قحط سالی کے بعد جو لوگ اس کی فوج میں شامل ہوتے جائیں گے وہاں بارش برستی رہے گی۔ اللہ آزمانے کے لیے ہمیں اس کو یہ اختیارات دے گا۔ قحط سالی کے بعد پانی کی ایک ایک بوند کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، جو لوگ ایمان لائیں گے وہاں خوب پانی کی فراوانی، شادابیاں، فصل، باغات ان کے علاقوں میں اگ جائے گا، ان کی تو دنیا میں عیاشیاں ہو جائیں گی، محض عارضی عیاشی۔ جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے وہاں قحط سالی مزید بڑھ جائے گی، پانی کے ایک ایک بوند کے لیے ترس جائیں گے، ایک ایک وقت کی کھانے کے لیے ترس جائیں گے، مشکل سے زندہ رہیں گے۔ اس حالت میں جہاں مرد حضرات اہل ایمان صبر کر کے، حکم یہ ہے پہاڑوں پہ بھاگ جانا، اس کا تماشا دیکھنے کے لیے اس کے سامنے نہیں جانا، تماشا دیکھنے کے لیے اس کے سامنے نہیں جانا، چپ جانا، صبر و برداشت۔ ظاہر ہے جب یہ حالات ہم جو سن رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، یہ بظاہر بیان کرنے کی حد تک ہے، لیکن اگر ہم سوچیں قحط سالی آ جائے، پانی بالکل بند ہو جائے، عارضی طور پہ کبھی کبھار پانی نہیں آتا، واٹر سپلائی کا جو پانی بند ہو جاتا ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ کھانے پکانے کے لیے کبھی کبھار گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، گیس نہیں آتی پکانے، بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ مسلسل ایک ہفتے مہینوں تک چلتی رہے پھر کیا حالت ہوگی، جہاں جلانے کے لیے لکڑی بھی نہ ہو، بڑی آزمائش ہے، خطرناک۔ اسی لیے فرمایا نبی علیہ السلام نے، اس کائنات کی پیدائش کے بعد قیامت تک سب سے بڑا فتنہ آزمائش کا وہ دجال، سب سے بڑا فتنہ۔ نبی علیہ السلام بالخصوص اپنی آخری زندگی میں ہر نماز میں عذاب قبر سے اور دجال سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ وہ معروف دعا جو اتحیات میں پڑھتے ہیں، وہ کثرت کے ساتھ، کچھ سلف صالحین اس دعا کو پڑھنا فرض کہتے ہیں۔ حالانکہ اتحیات کی دعائیں جو انسان پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، لیکن معروف جو دعائیں وہ ضرور پڑھے، اختیار ہے۔ لیکن امام طاؤس رحمہ اللہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے معروف شاگرد، وہ تو کہتے تھے جو یہ دعا لازمی فرض کر دو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحیا والممات۔ روایت مختلف الفاظ سے آتی ہے، یہ روایت، یہ دعا نبی علیہ السلام کثرت کے ساتھ پڑھتے۔ فرمایا سب سے بڑا فتنہ مرنے کے بعد جو بڑا فتنہ ہے، فرمایا تمہارے قبر کی آزمائش۔ اللہ ہمیں تمام آزمائشوں سے محفوظ رکھے، قبر کی آزمائش، مرنے کے بعد، اور اس دنیا پر، زمین پر دجال سب سے بڑا فتنہ۔ اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی، آزمائش کے لیے سب سے زیادہ جو طاقت اور بڑا فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ، سب سے بڑا۔ حتیٰ کہ ہر پیغمبر نے ڈرایا، پہلے انبیاء کے سامنے صراحت نہیں تھی کہ یہ آخری پیغمبر کی امت کی قیامت سے پہلے آئے گا، پہلے یہ بتایا گیا کہ دجال نے آپ کی امت میں آنا ہے، آ سکتا ہے وہ اس دنیا میں پیدا ہوگا آزمائش کے لیے۔ ہر پیغمبر نے، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا، نوح نے اپنی قوم کو ڈرایا، ہر پیغمبر نے فرمایا میں بھی اب ظاہر میں خاتم النبیین، اب تو اس نے آنا ہے، اور اس کے نکلنے پر وہ ضرور نکلے گا۔ آپ نے سنا، اس بات پر ہمارا ایمان ہے، جس کو شک بھی ہے، آپ نے سنا اگر دجال ظاہر ہو جائے پھر وہ ایمان لے آئے، اللہ اس کا ایمان قبول نہیں کرے گا۔ اگر شک بھی ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ سلف صالحین سے یہ بھی دعائیں ثابت ہے کہ دجال کے فتنے سے پہلے اللہ ہمیں اس دنیا سے اٹھا لے، ہمیں موت آ جائے، اس قدر وہ ڈرتے تھے ہم دیکھیں ہی نہ یہ فتنہ کہ کہیں ہمارا ایمان ہم سے چھن نہ جائے۔ ساری دنیا پہ وہ حکومت کرے گا، مسلط ہوگا سوائے 4 مقامات کے، مکہ اور مدینہ۔ مکہ المکرمہ میں نہیں آ سکے، وہاں کے دروازوں پر فرشتے اپنی تلواریں لیے کھڑے ہوں گے، وہاں سے دور بھاگ جائے، مدینہ منورہ آنے کی کوشش کرے گا، نہیں داخل ہو سکے، طور پہاڑ پہ بھی نہیں جا سکے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں اپنے نور کی تجلی چھوڑی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنے کی خواہش کی تھی، فرمایا نہیں دیکھ سکو،
جس طور پہاڑ پر اللہ رب العالمین کا نزول ہوا تھا، اپنی تجلی چھوڑی تھی اپنے نور کی، اس بابرکت پہاڑ پر بھی یہ خبیث دجال نہیں جا سکے۔ چوتھی جگہ مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ کے احاطے میں بھی دجال نہیں جا سکے گا۔ 4 ان جگہوں کی استثناء، باقی پوری دنیا میں یہ اپنی حکومت کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ جنت اور جہنم، اس کے متعلق نبی علیہ السلام کی رہنمائی کیا ہے، اور پھر زیادہ تر پیروکاروں میں اور ہیں، اس کے وجہ کیا ہے، آئندہ خطبے میں انشاءاللہ آپ یہ سنیں گے۔ ایک حدیث جس جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پانی یہ کھانے سب بند ہو جائیں گے، صحابہ کرام نے پوچھا پھر زندہ ہم کیسے رہیں؟ فرمایا تمہاری غذا وہی ہوگی جو فرشتوں کی غذا ہے، تاکلون کما تاکل الملائکہ، جو فرشتوں کی غذا ہے۔ مسند احمد کی روایت، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول فرشتوں کی غذا ہے، وہ تو نہ کھاتے ہیں، نہ انہیں حاجت ہے، نہ وہ پیتے ہیں، لیکن ان کی بھی غذا ہے، مراد روحانی غذا۔ فرمایا الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ تمہاری غذا بن جائے۔ یعنی ان دنوں میں اہل اسلام مسلمان کثرت کے ساتھ جہاں اللہ کی نمازیں فرائض پڑھ رہے ہوگے، قرآن کی تلاوت، وہاں ذکر و اذکار کثرت سے کر، اللہ تمہیں اطمینان دے گا، قناعت عطا فرمائے گا، شکر گزاری اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ ذکر و اذکار کی برکت سے اللہ تمہیں روحانی طاقت عطا کرے گا، اس روحانی طاقت کی بنا پر تم سنبھلے رہو گے، بچے رہو گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ رکھے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔